بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 34 میں مقدمہ اصول کافی کے آخری حصوں پر گفتگو جاری ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اعتراف تقصیر و سنت حسنہ کا حزین امتزاج دیکھا تھا۔ دین اور شریعت اسلامیہ کی نشر و اشاعت میں ثواب میں شریک ہونے کی جو کوشش ہے اس پہ بھی گفتگو ہوئی۔ اس درس میں کتاب حجت میں تفصیل دینے کی ضرورت اور کافی میں اس کا التزام، مزید تفصیل کی خواہش کا اظہار بھی بیان کیا جائے گا۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَوَسَّعْنَا قَلِيلًا كِتَابَ الْحُجَّةِ وَإِن لَمْ نُكَمِّلْهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ لِأَنَّا كَرِهْنَا أَن نَبْخَسَ حُظُوظَهُ كُلَّهَا وَأَرْجُو أَن يُسَهِّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِمْضَاءَ مَا قَدَّمْنَا مِنَ النِّيَّةِ وَإِن تَأَخَّرَ الْأَجَلُ صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى وبه الحول والقوة وإليه الرغبة في الزيادة في المعونة والتوفيق والصلاة على سيدنا محمد النبي وآلہ الطاہرین الاخیار۔ اس میں آنے والی لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ وسعنا، وسع یوسع سے فعل ماضی ہے، ہم نے تفصیل دی ہے، ہم نے وسعت سے اس کو بیان کیا ہے۔ استحقاق، استحق یا استحق سے باب استفعال ہوگا، حقدار ہونا، لیاقت اور قابلیت ہونا۔ نبخس، بخس یبخس سے ہے کمی ہونا، اور حدود حظ کی جمع ہے، حصے کے معنی میں ہوتا ہے۔ امضاء نافذ کرنا، جاری کرنا، امضا یمضی سے ہوگا۔ نوفی، وفا یوفی سے ہے کامل کرنا۔ علامہ کلینی اپنے مقدمے کے آخر میں فرماتے ہیں وَوَسَّعْنَا قَلِيلًا كِتَابَ الْحُجَّةِ، ہم نے قدر کتاب حجت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَإِن لَمْ نُكَمِّلْهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ، اگرچہ کہ ہم اس کے حق کے مطابق اس کو کامل نہیں کر سکے، لیکن کتاب حجت دوسری کتابوں کی نسبت، دوسری بحثوں کی نسبت کافی میں طولانی ہے۔ ابھی بھی اس کا استحقاق یہ تھا کہ اس کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرتے، لیکن بہرحال ہم نے دوسری بحثوں کی نسبت اس کو وسیع بیان کیا ہے۔ لِأَنَّا كَرِهْنَا أَن نَبْخَسَ حُظُوظَهُ كُلَّهَا، بہرحال ہم نے دوسری بحثوں کی نسبت کافی میں کتاب حجت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، چونکہ ہم نے ناپسند کیا کہ ہم کتاب الحجت کے حظ حصے کو کم نہ کر دیں، کم کرنے سے ہم نے ناپسند کیا ہے۔ وَأَرْجُو أَن يُسَهِّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِمْضَاءَ مَا قَدَّمْنَا مِنَ النِّيَّةِ، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی میری جو یہ نیت ہے کہ ہم اس کو مزید طول و تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اس کو جاری کرنا اور نافذ کرنے کے وسائل مہیا کرے اور اس کو آسانی پیدا کرے۔ وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ ان تأخر العجل، اگر زندگی نے ساتھ دیا اور ہماری موت متاخر ہو گئی، دیر سے آئی، صنفنا کتابا اوسع واکمل منہ، تو ہم کافی شریف کی کتاب الحجت سے بھی وسیع اور کامل تر ایک کتاب لکھیں گے، جس میں ہم اس بحث سے کتاب حجت کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ نوفیہ حقوقہ کلہا، اس میں ہم کتاب الحجت کے تمام حقوق اور تمام زاویوں کو کامل کر کے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وبہ الحول والقوۃ، اور تمام قوت اور قدرت اللہ تعالی کے پاس ہے، اسی سے ہم تقاضا کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ وَإِلَيْهِ الرَّغْبَةُ فِي الزِّيَادَةِ فِي الْمَعُونَةِ وَالتَّوْفِيقِ، یعنی اسی سے ہم مدد اور توفیق میں اضافے کی رغبت رکھتے ہیں، یعنی اس سے درخواست کرتے ہیں۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِي، اور درود و سلام ہو ہمارے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وآلہ الطاہرین الاخیار، اور درود و سلام ہو
جو نبی پاک کی آل اور اہل بیت ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہیں اور اخیار نیکوکار ہیں۔ تو اس عبارت میں شارحین کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرأ الصدر الشیرازی یعنی ملا صدرہ نے اپنی کتاب میں وسعنا پڑھا ہے، وسعنا نہیں پڑھا، تو یہ تخفیف کے ساتھ وسع سے یعنی ثلاثی مجرد کا باب ہوگا۔ واسع یا سو کا معنی طاقت کے معنی میں ہوتا ہے، اور انہوں نے وسعنا کا معنی تیسر لنا کیا ہے، اور لسان العرب جناب افریقی کی ہے، جلد 8 صفحہ 392 میں وسعت کا یہی معنی ذکر ہے۔ شرح اصول کافی کا حوالہ ہو گیا۔ نبخس اے ننقص، حدود جمع کثیر الحظ کے معنی میں ہوتا ہے، اور حظ کا معنی نصیب ہوتا ہے۔ صحاح لغہ جوہری جلد 3 صفحہ 907 کا حوالہ بھی موجود ہے۔ تو علامہ کلینی کی اس عبارت کے بارے میں علامہ ملا صدرہ شیرازی کی نظریے کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کتاب الحجت جو کافی شریف کی مختلف کتابوں میں سے اور بحثوں میں سے ایک بحث ہے، دوسری بحث ہے، تو یہ چونکہ حجت قیامت تک رہنے والی ہے اور کوئی بھی زمانہ زمین خالی نہیں رہ سکتی حجت سے۔ انبیاء اسی حجت کے تحت آئے ہیں، ائمہ معصومین، اولیاء، مبلغین، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کمال کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو خلق کیا ہے اس کے یہ نمائندے ہوتے ہیں، تو اس پر بحث ہونی چاہیے۔ نبی کی نبوت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ علم کلام و عقائد کی کتابوں میں بحث ہوتی ہے۔ امامت اور خلافت کے بارے میں تفصیلی بحثیں موجود ہیں، تو علامہ کلینی نے بھی چاہا کہ اس کتاب کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کریں، لیکن ان کو پھر بھی ہے کہ ان لم نکمل ہو علی استحقاق ہی، یعنی اس کا حق ادا ہم نہیں کر سکے کیونکہ اس میں بہت ساری احادیث اور روایات رہ گئی ہیں۔ بہار الانوار میں 20-30 جلدیں امامت کے بارے میں ہیں، اور اسی طرح 20 تک جلدیں وہ نبوت کے بارے میں ہیں، تو یہ 50 جلدیں تو صرف اسی حجت کے بارے میں بنتی ہیں۔ تو بہرحال یہ علامہ کلینی کا بھی اس طرح اعتراف حقیقت بنتا ہے۔ بہرحال علامہ کلینی نے جو یہ عبارت دی ہے لِأَنَّا كَرِهْنَا أَن نَبْخَسْ حُدُودَهُ، علامہ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ علت ہے سابقہ بات کی کہ ہم نے تھوڑا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی ہم اس کے حقوق کو کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فَإِنَّمَا لَا يُدْرَكْ كُلُّهُ لَا یترک کلہ، یہ سب کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تو سب کو نہ چھوڑا جائے۔ علامہ ملا صالح مازندرانی نے بھی اپنی شرح اصول کافی میں اسی چیز کو بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے اس ترتیب کو بدل دیا ہے۔ فرمایا هو الکتاب الثالث من کتب الکافی، کافی شریف کی جو کتابوں کی ترتیب ہے، باسوں کی ترتیب ہے، یہ تو تیسری کتاب بنتی ہے، کتاب حجت۔ تو بہرحال یہ سمیہ بہی کتاب الحجت کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس میں بیان لزوم حجت موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہونا ضروری ہے اور کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں رہ سکتا، اگرچہ کہ اس کو ہم مکمل طور پر نہیں لکھ سکے، اس کے متعلقہ ساری روایات کو نہیں لکھ سکے، تو بہرحال اس کا حق بہت زیادہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ علامہ کلینی علیہ رحمہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو پورا کرے، اگر ہماری زندگی رہتی ہے تو ہم کافی کی کتاب الحجت سے بڑھ کر ایک بڑی کتاب لکھیں گے کتاب الحجت کے بارے میں، تاکہ اس کے تمام زاویوں کو ہم جمع کر سکیں۔ انہوں نے اس کے بعد ظاہراً اس طرح کی کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن اس میں بھی اتنا زیادہ انہوں نے کتاب الحجت کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اگر اس کی شروحات اور اس کے متعلقہ کتابوں کو دیکھا جائے تو بہت کامل انہوں نے کام کیا ہے، یعنی اساسی جو ابواب بنتے تھے انہوں نے نہایت جامعیت کے ساتھ کام کیا ہے۔ علامہ ملا صالح مازندرانی نے مزید اپنی شرح اصول کافی میں لا حول ولا قوت الا باللہ یا الحول والقوہ کے بارے میں بحث کی ہے کہ الحول سے مراد حرکت ہے، حال شخص یحول اذا تحرک، اور قوت سے مراد طاقت ہے، قاوی علی الامر اذا طاقہ، جب اس کی طاقت رکھتا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام جو مقاصد ہیں، جو مطالب ہیں، انسان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ حرکت فکری ہو، چاہے وہ عقلی کاوش ہو، کتاب لکھنی ہو، کوئی نیک کام کرنا ہو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت اور طاقت ملتی ہے تو وہ کام کر پاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں لیکن اس طرح کے علمی کام وہ نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد اور اس سے توفیق کا سوال کرنا چاہیے۔ معونت، مدد تو یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے، اور توفیق تکمیل الاسباب لتحصیل المطالب، یعنی انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
جو اسباب مہیا کر لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اور جو نبی پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو اس کا بھی معنی بیان کر دیا ہے کہ رحمت تامہ الربانیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سوال کرنا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اگرچہ وہ خود بہت باکمال ذات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات کا سید و سردار بنایا ہے، لیکن ہمارے خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، وہ خود ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ علامہ کلینی نے کتاب الحجت کی توسیع اور تفصیل کے سلسلے میں جو بیان دیا ہے، اس کے بارے میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اس باس میں انہوں نے کتاب امامت اور نبوت کو جدا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کتاب الحجت میں حجت الہی دونوں کو شامل کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے نبی آتے ہیں، وہ بھی حجت مان کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور ائمہ اور خلفاء جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ بھی حجت کے عنوان سے ہوتے ہیں۔ جب تک کسی کو حجیت حاصل نہ ہو، ویلیڈیٹی، اس کو اعتبار حاصل نہ ہو تو پھر اس کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کتاب الحجت کے حوالے سے موجودہ کتاب کافی کی صورتحال تو اس میں سینکڑوں ابواب ہیں جن میں انہوں نے حجت کی کمالات کے بارے میں بحث کی ہے، ان کی عصمت اور پاکی کردار کے بارے میں بحث کی ہے، علوم کے بارے میں بحث کی ہے کہ حجت یا نبی ہو یا اولیاء ہوں ان کا علم لدنی ہوتا ہے، الہی ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے، وہ کسی سے رٹے لگا کے یا کسی سے نقل کر کے وہ اس طرح عالم نہیں بنتے۔ نبیوں کے بارے میں یا اولیاء اللہ کے بارے میں کسی نے یہ تاریخ میں نہیں لکھا کہ انہوں نے فلاں استاد کے سامنے جا کے پڑھا ہوگا۔ تو اسی طرح ان کے بارے میں نص ضروری ہے، خصوصاً نبوت کے بارے میں تو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہوتا ہے، کوئی بندہ یا لوگ مل کر اس کو انتخاب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ منصوص ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے جو کمالات اس میں ہم شرط قرار دیتے ہیں یا اس کے بارے میں اس کے حجت ہونے کے بارے میں خدا بہتر جانتا ہے، اس لیے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ مزید کام کرنے کی نیت جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا، جناب علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار کی 110 جلدوں میں سے کتاب نبوت عامہ یعنی سابقہ انبیاء کی نبوت کے بارے میں 10 جلدیں لکھی ہیں، نبوت خاصہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں 10 جلدوں سے زیادہ اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد امامت کے بارے میں، امامت کے قواعد عامہ کے بارے میں 10-15 جلدیں ہیں، اور پھر ائمہ معصومین کی سیرت کے بارے میں تقریباً 20-30 تک جلدیں اس میں بن جاتی ہیں۔ تو یہ کام کرنے کی ضرورت بھی تھی، چونکہ انسان کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اپنی عبادت کے لیے اس کو خلق کیا ہے، تو اس کو کون آ کے رہنمائی کرے گا؟ وہ حجت خدا ہوگی جو اس کو آ کے رہنمائی کرے گی۔ دنیا کو بھی کامیابی کے ساتھ گزارنا ہے، انبیاء اور اولیاء اس کو تعلیم دیں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسی حجت کی تعلیمات ہوں گی۔ جہاں تک حجت الہی کی عقلی اور شرعی ابحاث کا تعلق ہے تو اسے 3 وجوہات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ عقلی دلائل لزوم حجت، جیسا کہ اشارہ ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کو کمال حاصل کرنے کے لیے خلق فرمایا ہے، انسان کو عقل و شعور دے کر خلق فرمایا ہے۔ جب کوئی انسان عقل سے کام لیتا ہے تو جس طرح وہ اپنے خالق اور مالک کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اسی طرح وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے کمال کے لیے خلق کیا ہے اور عقل و شعور دے کر خلق کیا ہے تو میری رہنمائی کرنے کے لیے اس نے کیا نظام بنایا ہے، اس لیے وہ انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ہدایت کے لیے ایک رہنما کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ناقض غرض لازم آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہ بنایا ہو تو بھی ناقض غرض لازم آتا ہے کہ اللہ نے اس کو کمال کے لیے خلق کیا، پھر اس کی رہنمائی کے لیے کسی رہنما کو نہیں بھیجا۔ یا پھر یہ بھی چیز ہوتی ہے، فلاسفہ تو اس نقطے کی طرف سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کمال مطلق ہے، وہ لطف کرنے والا ہے، اس نے انسان کو وجود اور عقل سے بھی خود سے نوازا ہے، انسان کا اس سے احقاق تو نہیں تھا، تو پھر اگر اس نے کمال مطلق اور نظام احسن کے تحت اس کو خلق کیا ہے تو جہاں اس نے عقل و شعور سے نوازا ہے اسی طرح اس کی رہنمائی کے لیے ایک الہی رہنما کا بھی وہ بندوبست کرتا ہے۔ اسی طرح شرعی دلائل قرآن اور سنت میں بار بار
انبیاء کے بارے میں تاکید کی گئی، نبی خاتم الرسل کے بارے میں نہایت اہم تعارف کی دلیلیں موجود ہیں۔ اسی طرح شرائط حجت کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ اس کا علم الہی ہونا چاہیے، اس کا کردار پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اسے اپنی امت سے اور اپنے پیروکاروں سے افضل ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں علم کلام میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک نظر آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کتاب حجت میں تفصیل دینے کی ضرورت اور کافی میں اس کے التزام کے بارے میں بحث ہوئی، اور مزید تفصیل کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا۔ یہ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔